قیصر و کسریٰ قسط نمبر 10۔ اور اب وہ صحرا کی ٹھنڈی ریت پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نئی تلواریں جو اس نے شام سے حاصل کی ہیں عنقریب ان جوانوں کے ہاتھ میں ہوں گی جو قبیلے کے ایک ایک مقتول کا انتقام لینے کا عہد کریں گے۔ پھر کوئی عرب ہماری آئندہ نسلوں کو یہ طعنہ نہیں دے گا کہ تمہارے اسلاف اس قدر بے حمیت تھے کہ وہ دشمن کے خون سے اپنے عزیزوں کی روحوں کی پیاس نہ بجھا سکے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہمارے انتقام لے چکنے کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ہماری غیرت و حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کی روحوں کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے دشمنوں کا خون پیش کریں، اور یہی حال بنو خزرج کا ہے۔ ہم دونوں اس جنگ کو جاری رکھنے پر یکساں مجبور ہیں۔ یہ انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کب تک جاری رہے گا؟ عاصم کے ذہن میں اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ ذہنی الجھاؤ کی حالت میں دیر تک بے حس و حرکت لیٹا رہا، پھر حال اور مستقبل کے تلخ حقائق سے منہ پھیر کر ماضی کے سپنوں میں پناہ لینے لگا۔ اسے بچپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اوس اور خزرج پرامن ہمسایوں کی طرح رہتے تھے اور وہ خزرج کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یثرب کے نخلستان کتنے خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ ان دنوں بستیوں میں کتنی چہل پہل ہوتی تھی۔ اپنے بچپن کے ساتھیوں کی شوخیوں اور شرارتوں کے تصور سے عاصم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ صحرا کی ہوا اب خاصی سرد ہو چکی تھی۔ وہ آگ جلانے کے ارادے سے اٹھا۔ اچانک اسے دور سے کسی کی آواز سنائی دی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف بڑھا، لیکن چند اور آوازیں آئیں اور اس نے جلدی سے اپنی کمان اور ترکش اٹھانے کے بعد عباد کو جگاتے ہوئے کہا، عباد ذرا ہوشیار ہو جاؤ، میں نے اس ٹیلے کے اس طرف کچھ آوازیں سنی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہو، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ عباد اٹھ کر اپنے ہتھیار سنبھالنے لگا اور عاصم تیزی سے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ چوٹی پر پہنچ کر اسے کچھ فاصلے پر الاؤ کے روشنی میں چند آدمی اور گھوڑے دکھائی دیے۔ یہ لوگ الاؤ کے گرد بیٹھے ہونے کے بجائے کھڑے ہو کر کسی بات پر تکرار کر رہے تھے۔ عاصم احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ٹیلے سے نیچے اتر کر چلنے کے بجائے زمین پر رینگنے لگا۔ کوئی بلند آواز میں چلا رہا تھا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں منات اور عزیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، سوتے میں کسی کے ہاتھ پاؤں جکڑ دینا بہادری نہیں۔ اس کے بعد دوسری آواز سنائی دی، تم جھوٹے ہو اور تمہارے منات اور عزیٰ بھی جھوٹے ہیں، میں تمہارے خدا کی قسم کھاتا ہوں، موسیٰ کے خدا کی قسم۔ ٹھہرو، میری بات سنو، میں بے گناہ ہوں، میں نے اسے ایک غلام کے ساتھ شرمناک حالت میں دیکھا تھا، اس لیے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے۔ تم جھوٹے اور مکار ہو۔ یاد رکھو، میرا قبیلہ یثرب کے تمام یہودیوں سے انتقام لے گا۔ دو آدمیوں نے جھک کر جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں۔ اس کے بعد پے در پے ضربوں کی آواز اور مضروب کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ عاصم کے لیے یہ تمام واقعہ ایک معمہ تھا۔ ان لوگوں کی باتوں سے وہ صرف اتنا سمجھ سکا کہ جس شخص کو زد و کوب کیا جا رہا ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور زد و کوب کرنے والے یہودی ہیں۔ چند ثانیے وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد اپنی منزل مقصود کے قریب اسے بلا وجہ کسی خطرے کا سامنا کرنا گوارا نہ تھا، لیکن ایک بے بس انسان کی قرب انگیز چیخیں سن کر اس کی رگ حمیت بھڑک اٹھی اور اس نے اچانک ایک آدمی کے پاؤں کا نشانہ باندھ کر تیر چلا دیا۔ زخمی ہونے والے نے ہائے کہہ کر لکڑی پھینک دی اور عاصم نے کمان میں دوسرا تیر چڑھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بزدلو، خبردار، تم ہماری زد میں ہو اور اب ہمارے تیروں کا نشانہ تمہارے دل ہوں گے۔ فضا میں ایک ثانیے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر ایک آدمی بھاگا اور اچھل کر اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہوئے چلایا، بدو آ گئے، یہاں سے بھاگو۔ آن کی آن میں چاروں آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے اور عاصم الاؤ کی طرف دوڑا۔
وہاں رسیوں میں جکڑا ہوا ایک آدمی جس کا چہرہ خاک اور خون میں لت پت تھا بے ہوش پڑا تھا، اور بھاگنے والوں کے 5 گھوڑے اور سامان سے لدے ہوئے 2 اونٹ جھاڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ الاؤ کے قریب ہی پانی کا ایک مشکیزہ اور کھانے کے چند برتن پڑے تھے۔ عاصم نے جلدی سے پانی کا مشکیزہ اٹھا کر زخمی کے منہ پر چھینٹے مارے۔ اس نے کچھ دیر کراہنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور وحشتناک آواز میں چلایا، میں بے قصور ہوں، میرے ہاتھ پاؤں کھول دو، مجھے جانے دو۔ عاصم نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہارے دشمن بھاگ گئے ہیں، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ زخمی نے غور سے عاصم کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ عاصم نے قریب پڑے ہوئے برتنوں میں سے مٹی کا ایک پیالہ اٹھایا اور پانی سے بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زخمی نے آنکھیں کھولے بغیر پانی کے چند گھونٹ پی لیے۔ اس کے سر اور کمپٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ عاصم نے اس کی قبا پھاڑ کر زخموں پر پٹیاں باندھیں اور پھر اپنا خنجر نکال کر اس کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ اس کے بعد اس نے ایک دھجی پانی سے تر کی اور اس کے چہرے اور پیشانی سے خون صاف کرنے لگا۔ زخمی نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں میرے دوست، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ زخمی نے کہا، تم نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے؟ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ میں بروقت نہ پہنچ سکا۔ تم کون ہو اور وہ لوگ کون تھے؟ زخمی اس کے سوال کے جواب دینے کے بجائے بولا، تم نے کہا ہے کہ مجھے اب کوئی خطرہ نہیں، ہاں تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ عاصم نے بھیگے ہوئے کپڑے سے زخمی کا چہرہ پونچھتے ہوئے کہا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے پوچھا تھا کون ہو؟ زخمی نے آنکھیں کھولیں اور جواب دیا، تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ عاصم نے الاؤ کی روشنی میں غور سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں اضطراب، نفرت اور حقارت کا ایک طوفان محسوس کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ عمیر بن عدی تھا جس کا خاندان اور قبیلہ اس کے خاندان اور قبیلے کے خون کا پیاسا تھا۔ عاصم بے حس و حرکت کھڑا یہ محسوس کر رہا تھا کہ عمیر کے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں کی روحیں اس کے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں کی روحوں کا مذاق اڑا رہی ہیں اور وہ اپنے قبیلے سے بدعہدی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ عمیر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے پاؤں پر رکھ دیا اور التجا آمیز لہجے میں بولا، عاصم تم مجھے پناہ دے چکے ہو۔ اور عاصم اس طرح مضطرب ہو کر پیچھے ہٹا جیسے کوئی زہریلا سانپ اس کے پاؤں پر رینگ رہا ہو۔ عباد نے چند قدم کے فاصلے سے آواز دی، عاصم عاصم تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا، تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا۔ عباد نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ گھوڑے کس کے ہیں اور یہ نوجوان کون ہے؟ عاصم نے جھک کر اپنی کمان اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں، آؤ چلیں۔ عمیر نے دردناک لہجے میں کہا، عاصم تم اگر چاہو تو مجھ سے انتقام لے سکتے ہو، میں ان یہودیوں کے بجائے تمہارے ہاتھوں قتل ہونا بہتر سمجھتا ہوں۔ عاصم کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیا اور عباد ایک ثانیہ توقف کے بعد اس کے پیچھے ہو لیا۔ عمیر اٹھ کر چلایا، عاصم ٹھہرو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یہاں رات کے وقت بھیڑیے مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ عاصم عاصم وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد منہ کے بل گر پڑا۔ عاصم رک گیا۔ اس نے عباد کی طرف دیکھا اور کہا، عباد یہ عمیر ہے، عدی کا بیٹا، اور میں اسے ایک مظلوم اور بے بس انسان سمجھ کر پناہ دے چکا ہوں۔ اب میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کی مدد کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسے ماننے والے کون تھے۔ تم جانوروں کو لے آؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ عباد نے کہا، اگر آپ اسے پناہ دے چکے ہیں تو اتنا ضرور یاد رکھیے کہ آپ حبیرہ کے بھتیجے اور سہیل کے بیٹے ہیں۔ تم جاؤ۔ عاصم نے برہم ہو کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں، اب مجھے آرام کی ضرورت نہیں۔ جاری ہے، اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔
جزاک اللہ خیرا۔